جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال تکفیر سے متعلق ہے. بدقسمتی سے بجائے اس کے کہ ہم دین کے دائرے میں لوگوں کو داخل کریں، ہمارے ہاں آج کل یہ ٹرینڈ بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ لوگوں کو دین سے باہر کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں اور پورا زور لگاتے ہیں اور طرح طرح سے قرآن و حدیث سے ریفرنسز نکال کے لاتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو دین سے باہر کیا جائے. تو اس سلسلے میں ایک جو ریفرنس پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے بھی متعدد دفعہ قرآن مجید میں لوگوں کی تکفیر کی ہے. شیطان سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو شیطان ہے اس نے تو کسی دینی دعوت کا انکار نہیں کیا تھا، نہ اس نے کسی پیغمبر کو جھٹلایا تھا، اور نہ ہی اس نے خدا کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں کسی کلمے کو کسی نبی کو نہیں مانتا. تو اس کے باوجود اسے محض تکبر کی بنیاد پر اگر کافر قرار دے دیا گیا تو دین میں اس حد تک جزیات میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں کہ تکبر کی بنیاد پر بھی کافر قرار دے رہے ہیں. تو اگر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے سامنے اور یہ آ کر کہتا ہے کہ جی میں نبی ہوں، اور اس کی پیروی میں سینکڑوں ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں لوگ جمع بھی ہو جاتے ہیں، اس کے دین کو بھی ماننا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹا نبی جو ہے وہ بھی مسلمان ہے، اس کے پیروکار جو ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ محض ایک جزء جو تکبر ایک کیفیت ہے اس کی بنیاد پر شیطان کو کافر قرار دے رہے ہیں. اس کو ذرا واضح فرما دیں. شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو. جی حسن بھائی. جی تکفیر سے اگر آپ تفصیلی طور پہ ہمارا نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کے تمام پہلوؤں پر ایک سیریز کی ہے تکفیری کے عنوان سے، اس کو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں پورا استدلال ہم نے بیان کر دیا ہے. میں اس کا خلاصہ چند نکات میں آپ کی صورت میں رکھ سکتا ہوں، اس احساس کے ساتھ کہ یہ طالب علمانہ گزارشات ہیں، آپ کو اس سے اختلاف کا حق ہے، لیکن ان کا استدلال کیا ہے پہلے اس کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ اس میں اختلاف کریں گے تو ہمارے لیے بھی رہنمائی کے راستے نکلیں گے اور ہم بھی آپ کی بات پہ غور کریں گے. لفظ جو ہے کافر، اس کے دو استعمالات ہیں. ایک لغوی عرفی استعمال ہے. میں آپ سے پانی مانگوں اور آپ دینے سے انکار کر دیں تو عربی زبان میں اس لفظ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، لیکن جس وقت آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو آپ پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک تو اس کا لغوی استعمال ہے جو خود قرآن مجید میں بھی زیر بحث ہے انکار کے معنی میں، اور ایک یہ اصطلاح ہے جو جانتے بوجھتے پیغمبر کی دعوت یا خدا کی بات کے انکار کے نتیجے میں سامنے آ جاتی ہے، اس کو اصطلاح میں کافر کہتے ہیں. تو قرآن مجید میں جن انسانوں کے اوپر کفر کا حکم لگایا گیا ہے وہ خود اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، تو دعویٰ بالکل درست ہو جاتا ہے. وہ خود انکار کر رہے ہیں، وہ اس چیز کے داعی ہیں کہ ہم کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم کافر ہیں، ہم پیغمبر کو نہیں مانتے، ہم شرک کرتے ہیں. اس کا عذر بیان کرتے ہیں کہ ما نعبدوہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. نہ صرف یہ کہ شرک کرتے ہیں بلکہ اس کے دلائل بھی رکھتے ہیں. تو وہ جن لوگوں کی تکفیر قرآن مجید میں کی جا رہی ہے وہ بالکل مطابقت احوال کے ساتھ ہے، یعنی وہ لوگ انکار کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں تو وہ کافر ہیں. تو دو ہی صورتیں ہوں گی دنیا میں، یا لوگ انکار کریں گے تو کافر بن جائیں گے، دوسری صورت یہ ہے کہ میں ان پر حکم لگاؤں تو مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں یہ کہوں کہ انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا ہے. جانتے بوجھتے انکار کے لیے مجھے ان کی نیت اور محرکات کے بارے میں جاننا ہے. یہ کام روئے زمین پر خدا کر سکتا ہے، انسانوں کے بارے میں کر سکتا ہے، پیغمبر کر سکتا ہے، کیونکہ پیغمبر وہ دعوت لے کر آتا ہے، لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں. اس کے بعد دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں میں ان کے پاس جا کے پوچھوں گا کہ آپ کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں. وہ شخص کہتا ہے کہ میں مسیحی ہوں تو میں کہوں گا یہ غیر مسلم ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کو نہیں مانتا. جو حالات کی مطابقت اس نے اپنے بارے میں بتائی ہے میں اس پہ حکم صادر کر دوں گا. میں اگر پیغمبر کے درجے میں اس پر اتمام حجت کرتا ہوں، اس کو بتاتا ہوں یہ حق ہے، کنکلوسیو آرگومنٹ دیتا ہوں، اور وہ پھر آگے آ کر یہ کہتا ہے کہ میں اس آرگومنٹ کو جانتے بوجھتے یہ صحیح ہے پھر بھی انکار کرتا ہوں، تو میں اس پہ تکفیر کا حکم لگا دوں گا. یہ نہ کرنے کی ذمہ داری مجھے دی گئی، نہ کرنے کی صلاحیت مجھے دی گئی، نہ کرنے کا دائرہ میرا ہے. یہ تینوں کام میں بطور انسان کے نہیں کر سکتا. میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں خدا کا پیغام پہنچاؤں گا، اس کے بعد وہ اس پیغام کو نہیں مان رہا تو میں کہوں گا یہ غیر مسلم ہے. اگر میں کافر کہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانتے بوجھتے انکار کر رہا ہے. اب تیسری صورت باقی رہ جاتی ہے کہ کوئی مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں نماز روزے آخرت حج سب کو مانتا ہوں، میں ایک تعویل کر رہا ہوں نبوت کی، میرے نزدیک وہ تعویل کفر ہوگی تو میں اس کو کفر کہوں گا.
میرے نزدیک وہ تعویل شرک ہوگی تو میں اس کو شرک کہوں گا. فرد پہ میں حکم تب لگاؤں گا کہ جب فرد کے نیت، محرکات یا اس کا اپنا بیان سامنے آ جائے. تو اگر یہ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، اور یہ ایک گروہ نہیں ہے، یہ تاریخ اسلامی میں بے تحاشا ایسے گروہ گزرے ہیں جو نبوت کے تصورات کے اندر مختلف انحرافات پیش کرتے چلے آئے ہیں. ان کے کفر کو ہم واضح کریں گے. اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، تو آپ یقین جانیں دعوت کے لیے اس سے بڑا ذریعہ اور کوئی نہیں ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ خدا کے بندو اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ جو کفر تم نے اختیار کیا ہوا اس کو ترک کرو. کیسے مسلمان ہو تم؟ اگر تم مسلمان ہو تو اسلام کی بنیاد ختم نبوت کا عقیدہ ہے. تو اس بات کو اس پس منظر میں سمجھیں. ہم لوگ کبھی ان نظریات کی تائید نہیں کرتے، ان نظریات کو کفر سمجھتے ہیں، کھلا کفر. ختم نبوت کے باب میں ایک تنکے کا اضافہ نہیں ہو سکتا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت، کشف، مراقبہ، الہام سب کچھ ختم ہو گیا. اللہ کا فائنل ورڈکٹ قرآن مجید کی صورت میں آ گیا. جو شخص زمین پر کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کوئی ذلی نبی ہوں، میں کوئی بروزی نبی ہوں، میں کوئی غیر تشریعی نبی ہوں، اس کا یہ دعویٰ صریح کفر پہ مبنی ہے. اس سے زیادہ بات کچھ نہیں ہو سکتی. صریح کفر پہ مبنی ہے. وہ دعویٰ کرنے والا اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، اس دعوے کی تعویل کرتا ہے. میں آخری بس ایک نقطہ بتا کر آپ کے سوال کے جواب کا خاتمہ کرتا ہوں کہ پیغمبر دنیا میں ہوں اور ان کے سامنے لوگ انکار کریں تو انکار کرنے والے کیا اس کی تعویل کرتے ہیں؟ خود اللہ ان کے اندر فرق کر دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ جو مشرکین عرب تھے ان کی سزا اور ہے، اور جو اہل کتاب تھے جو اپنے دعوے میں یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں اگرچہ شرک کر رہے ہیں. خدا نے کہا صریح شرک کر رہے ہیں. مسیح کو خدا کا بیٹا بنانا صریح شرک ہے، شرک کر رہے ہیں. لیکن ان کا جو دعویٰ تھا اپنے بارے میں قرآن مجید نے ان کو چیلنج نہیں کیا، اہل کتاب ہیں یہ، اور اس سزا کا بھی اطلاق نہیں کیا جو مشرکین کے اوپر اطلاق کیا ہے. یہاں تک کہ ایک جماعت ہے منافقین کی، ان کے بارے میں خدا تعالیٰ پیغمبر کو بتا رہا ہے کہ یہ دل میں ایمان نہیں رکھتے، لیکن جو ان کا ظاہر تھا اس ظاہر کو میں تب کانٹرڈکٹ کروں کہ جس وقت میرے پاس وہ صلاحیت آ جائے جو پیغمبر کے پاس تھی. یہ میں نے خلاصہ آپ کو بتایا ہے. اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں پورے قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں تکفیر زیر بحث آئی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احادیث میں تکفیر کے بارے میں ممانعت فرمائی ہے، اتنا بڑا کام ہے. میں آخر میں ایک بات عرض کروں، یہ جس وقت ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کو کافر نہ کو، لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں یہ رواداری کی بات ہے. یہ رواداری کی بات نہیں ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ میں جب کسی کو کافر قرار دیتا ہوں تو گویا میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یہ اللہ کی نظر میں جانتے بوجھتے انکار کی جگہ پر، خدا کی جگہ پہ کھڑے ہو کے میں ایک دعویٰ کر رہا ہوتا ہوں. اور یہ دعویٰ اگر غلط ہو تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم پر تکفیر لوٹ کے آ جائے گی. یہ اتنا خطرناک کام ہے کسی کو کافر قرار دینا. تو یہ رواداری کی بات نہیں ہے، اس کی حیثیت عرفی کو چیلنج کرنے کی بات ہے. اور آپ نے یہ عرض کیا شیطان کے باب میں، وہاں تو انکار کے معنی میں ہے. اور اتنے بڑے بڑے نظریات امت مسلمہ میں لوگوں نے انحراف کے اپنائے ہیں کہ میں یہاں پر ان بزرگوں کا نام لینا شروع کروں تو ہماری غیرت ایمانی کو جوش آ جائے گا. لیکن ہم سب یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے. ان کے ہاں جو انحراف پایا جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو حقیقی اسلام کی طرف لے کر آؤ، دائی بنو قاضی نہ بنو. اچھا، اگلے سوال پہ آنے کی طرف میں ایک سمرائز طریقے سے پوچھ لوں کہ بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہے یا گروہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن بظاہر اس کا عقیدہ اتنا کفریہ ہے کہ وہ اسلام کی فاؤنڈیشن کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے معاملے کے اندر ایک بہت بڑے انحراف کا شکار ہے. وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات آگے بہت سارے مناصب کو جو ہیں وہ ڈیلیگیٹ کیے ہوئے ہیں جن سے پھر مانگا بھی جاتا ہے دنیا کے اندر ڈفرینٹ مزاروں پہ جا کے. اب ہمارے نزدیک ہو سکتا ہے کہ وہ صریحاً شرک ہو. میں ایک مثال دے رہا ہوں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی ہی دنیا میں اجازت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے رابطہ تو ہے نہیں ڈائریکٹ، کہ ہم صرف اس کفر کا کفر ہونے کو اس انسان پہ واضح کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کو اسلام کے دائرے سے باہر نکالنا. یعنی کہ میں اگر کوئی ایسا میرا دوست ہے جو مزار پہ جاتا ہے، وہ میرے نزدیک غلط جاتا ہے، تو میں اس کو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو تم یہ جو جا کے XYZ چیزوں سے مانگتے ہو یہ میرے نزدیک غلط ہے، یہ کفر ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم کافر ہو یا تم اسلام کے دائرے سے باہر ہو. یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، کیونکہ پوری ڈیٹیل میں دیکھا جائے گا کہ وہ انسان جو کہتا تھا، مانتا تھا، وہ کیوں مانتا تھا، کیا کو غلطی لگی تھی یا باطل ریزنز کی وجہ سے مانتا تھا. مائکروسکوپک لیول پہ قیامت کے دن اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس کے نتیجے میں پھر یہ فیصلہ صادر ہوگا. یہ مجھے اختیار نہیں ہے. دنیا کے اندر جب آپ کسی عدالت میں جاتے ہیں نا تو سب سے پہلی بحث جو جج کے ساتھ ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ آپ کے دائرہ حق میں بات آتی ہے کہ آپ یہ کیس سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے. پہلے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے. ہم مسلمانوں کو اللہ نے یہ اتھارٹی ہی نہیں دی
کہ ہم کسی شخص کے کفر اور ایمان کا فیصلہ کریں، ہم اس کے عقائد کے کفر ایمان کا فیصلہ کریں گے۔ شخص کے کفر ایمان کا فیصلہ کرنے کی اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنے ہی مسلمان ہوں گے آج کے جو اللہ کے نزدیک کافر ہوں گے؟ خود قرآن مجید نے بتایا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اگر اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تم کافر ہو خدا کی نظر میں۔ تو ہم جو کام کرتے ہیں وہ بندے کے بیان کے مطابقت احوال کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں کہتا ہوں تم مسلمان ہو لیکن شرک کرتے ہو، تم کفر کرتے ہو تم۔ وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں مسلمان، میں کہتا ہوں غیر مسلم ہوں۔ اگر وہ خود آ جائے میرے سامنے یہ کہہ کر کہ جی اسلام کو بطور دین اسلام میں درست سمجھتا ہوں پھر بھی انکار کر رہا ہوں، تو پھر مجھے کافر کہنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں، خود اپنے آپ کو کافر کہہ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔